بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ویڈیوز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ شوگر یعنی ڈائبٹیز ہونے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ یعنی کہ میٹھا یا میٹھے سے بنی ہوئی چیزیں، جن میں روٹی، چاول، آپ کی ڈبل روٹی، بریڈ اور تمام چیزیں شامل ہیں۔ تو ڈاکٹر ہمیں میٹھا کھانے سے بالکل منع کیوں نہیں کرتے کہ آپ اپنی زندگی میں میٹھا کم کر دیں؟ یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ایک شارٹ سا ریویو جو پچھلی ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ، کہ شوگر کیسے ہوتی ہے کہ جب آپ میٹھا کھاتے ہیں، کاربس یعنی کہ جس میں گندم، چاول اور اس طرح کی چیزیں جو جن کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں، تو آپ کا گلوکوز انٹیک وہ بڑھا دیتے ہیں۔ جب گلوکوز بلڈ میں جاتی ہے تو اس کے رسپانس میں آپ کا جو پینکریاز ہے، جو لبلبہ ہے، وہ انسولین کریٹ کرتا ہے، تو آپ کے کاربس کھانے سے گلوکوز لیول بڑھا اور اس کے مقابلے میں پھر جسم جو ہے انسولین جو ہے وہ سکریٹ کرتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے بلڈ میں شوگر بڑھے گی تو پھر باڈی جو ہے نا انسولین بلڈ کے اندر بڑھا دے گی تاکہ وہ اس شوگر کو کم کرے۔ تو بار بار جب آپ یہ پروسیس کرتے رہیں گے، آپ کا زندگی کا سٹائل یہ ہے کہ آپ نے بار بار کاربس کھانے ہیں، تو آپ کا جسم بار بار گلوکوز کی زیادتی پہلے جسم میں ہوتی ہے، پھر انسولین کی کا سیلاب آ جاتا ہے خون میں، تو بار بار ایک سیلاب آپ فلڈ کرتے ہیں اپنے بلڈ کو ان چیزوں سے، تو آپ کا جو جسم ہے، جو سافٹ ٹیشوز ہیں، جو مسلز ہیں، جو آپ کا گوشت ہے، وہ اس چیز کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمیں انسولین اور گلوکوز اپنے اندر نہیں آنے دینے۔ تو اس کو کہتے ہیں انسولین اور گلوکوز کی ٹاکسیسٹی جو ہے نا، آپ کی جسم جو ہے نا، وہ اس کے اندر ایک نظام ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ انسولین اور گلوکوز جو ہے نا ایک ٹاکسک لیول تک میرے اندر آ رہے ہیں بار بار، تو وہ ان کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہاں سے پیدا ہوتی ہے انسولین ریزسٹنس۔ جیسے کہ اگر یہ ایک سیل ہے تو ایک سیل کی سارے دروازے، یہ انسولین کا راستہ بھی بند اور گلوکوز کا بھی راستہ بند، یہ پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ انسولین ریزسٹنس بڑھ جائے گی۔ جب آپ کی انسولین ریزسٹنس بڑھے گی تو آپ کی جو شوگر ہے، جو بلڈ کے اندر آپ کے کھانے سے آئی ہوئی ہے، وہ شوگر بلڈ کے اندر ہی رہے گی، اور خون کے اندر جب تک رہے گی وہ آپ کو شوگر آپ کی ہائی آئے گی ٹیسٹوں میں، اور جس سے آپ کو بلڈ شوگر ریز ہونے سے ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور یہ ایک فیکٹ ہے۔ لیکن بڑے بڑے جو ریسرچرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جن کو بلینز اور ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ڈالرز جو ہیں نا وہ دیے جاتے ہیں ریسرچ کے لیے، وہ بڑے بڑے ڈائٹیشینز یہ لکھ دیتے ہیں کہ جی شوگر جو ہے وہ چینی کھانے یا کاربوہائیڈریٹس کھانے سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ لائف سٹائل سے ہوتی ہے، فلاں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ زیادہ کاربس کھانے سے انسولین کیسے ہوتی ہے۔ باقی جو فیکٹرز ہیں وہ جینیٹک اور دوسرے فیکٹرز بالکل ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہیں، لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی 90% سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کاربس کا زیادہ کھانا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹرز آپ کو منع کیوں نہیں کرتے کہ آپ کاربس نہ کھائیں؟ کیونکہ اگر آپ کاربس کھانا بند کر دیں گے، یعنی کہ بہت بڑی پاپولیشن دنیا میں، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت ڈائبٹیز کا شکار ہیں، پوری دنیا میں یہ ایک ایپیڈیمک بنا ہوا ہے۔ تو اگر ڈاکٹر منع کر دیں گے تو لوگوں کی جو انسولین جو ہے ان کی باڈی میں انسولین ریزسٹنس اس طرح نہیں بنے گی، لوگ ڈائبٹیز کا شکار نہیں ہوں گے۔ جب ان کو شوگر کا مرض نہیں ہوگا تو وہ شوگر کی دوائیاں بھی نہیں خریدیں گے۔ جب شوگر کی دوائیاں نہیں خریدیں گے تو جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری، بہت میگا فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ڈائبٹیز کی صرف دوائیاں بناتے ہیں جو، اور اسی طرح فوڈ انڈسٹری جو ہے وہ بھی، ان دونوں کا کاروبار ٹھپ ہو جائے اگر آپ کو ڈاکٹر منع کر دے کہ کاربوہائیڈریٹس نہ کھائیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس تصویر میں دیکھیں، نیچے ریفرنس بھی دیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے، جو آپ کو دوائی پکڑا رہا ہے مریض کے ہاتھ میں، اس کے پیچھے ایک اور شخص کھڑا ہے جو اس ڈاکٹر کی پاکٹ میں پیسے ڈال رہا ہے، اور یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، فوڈ انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں ڈاکٹر کو جو ہے وہ ایک سپون میں رکھ کے وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ میڈیسن لکھ کے دینی ہے اپنے مریضوں کو، ساتھ گفٹس بھی لایا ہوا ہے، اور چمچ کے اندر ڈالر رکھ کے دے رہا ہے۔ تو یہی ہو رہا ہے، آپ کا جو ڈاکٹر کا جو قلم ہے وہ سنسیئر نہیں ہے، اس کو سارے ڈاکٹرز نہیں، بڑے لوگ اللہ والے بھی ہیں، لیکن پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں یہ ایک ٹرینڈ ہے۔ یہ جتنی بھی ہیلتھ کیئر جو انڈسٹری جو بنی ہوئی ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں، میں اس کو انڈسٹری ہی کہوں گا، یہ اس کا پیٹرن ہے کہ یہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ شوگر جو ہے نا وہ ہمیشہ شوگر کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں، شوگر کو ریورس کرنے کی بات نہیں کرتے، حالانکہ شوگر ریورس بھی کی جا سکتی ہے،
اور کیونکہ یہ بیماری جو ہے نا ڈائٹ اور لائف سٹائل کی وجہ سے آتی ہے، تو اس کو ریورس کرنے کی بات آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں نہیں ہوگی. آپ بے شک اپنے چیک کر لیں، ایڈز چیک کر لیں، آپ کا جو پاکستان کا اپنا پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، منسٹری آف ہیلتھ اور جو ہے نا وہ کیئر سسٹم جو ہے اس کو دیکھ لیں. اس کے ایڈ میں شوگر کنٹرول، شوگر کنٹرول، شوگر کنٹرول، شوگر کنٹرول کی بات ہوگی، شوگر ریورس کرنے کی بات نہیں ہوگی. تو کیا ہے کہ آپ چینی اور میٹھا کھاتے جائیں، کاربوہائیڈریٹس کھاتے جائیں، تاکہ آپ کی شوگر زیادہ بڑھتی جائے اور آپ شوگر کے مریض ہوتے جائیں. اور اسی طرح پھر ان کی میڈیسنز اور یہ سب کچھ ان کا اسی لیے جو ہے وہ سیل ہوگا جب تک آپ وہ چیزیں کھاتے رہیں گے. جب آپ یہ چیزیں کم کریں گے تو آپ کا شوگر انٹیک کم ہوگا، تو آپ کو اتنی زیادہ میڈیسنز کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو یہ انڈسٹری ٹھپ ہو جائے گی. دیکھیں ایک مریض نہ صرف ڈائبٹیز کی دوائیاں استعمال کرتا ہے بلکہ اس کو شوگر چیک کرنے کے لیے کٹس کی ضرورت ہے، وہ ہاسپٹل بھی جائے گا، جب بھی جائے گا وہ ڈاکٹرز کو کچھ پے کرے گا. یہ پورا ایک سسٹم ہے، پورا ایک کاروبار ہے. اب دیکھیں جیسے یو ایس اے کا CDC ہے، وہ کہتا ہے 50% آپ کاربوہائیڈریٹس کھائیں، یعنی کہ آپ کی پوری ڈائٹ کا 50% کاربوہائیڈریٹ سے آنا چاہیے. اسی طرح UK کا NIH سسٹم بھی یہی کہتا ہے کہ آپ 50% کاربوہائیڈریٹ سے کھائیں. جو بندہ 200 سے 250 گرام کاربوہائیڈریٹ سے اپنی انٹیک لے رہا ہے، یعنی کہ 800-900 کیلریز جو ہے نا وہ یہاں سے لے رہا ہے کاربوہائیڈریٹ سے، اس کو شوگر کیوں نہ ہو جب آپ کا جسم ایک وقت میں 7 یا 8 گرام سے زیادہ شوگر نہیں برداشت کر سکتا، اس کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ کس چیز میں کتنی شوگر ہوتی ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے مینٹین آگے. تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور فوڈ انڈسٹری یہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کی جو یہ ڈائبٹیز کنٹرول کی بات کرتے ہیں کہ آپ میٹھا بھی کھائیں، دوائیاں بھی استعمال کریں اور کنٹرول میں بھی رکھیں. یعنی آپ میٹھا کھائیں، پھر ٹیکا لگائیں اور اس کے بعد پھر اسٹیپ پہ چیک کریں اور پھر خوش ہو جائیں کہ آپ کی جو شوگر ہے وہ مینٹین ہے. بھئی اگر آپ ٹیکا لگا کے یا میڈیسن کھانے کے بعد آپ کی شوگر کنٹرول میں آتی ہے تو اتنی زیادہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے. یہ آپ ایک پرپیچول سائیکل میں پھنس چکے ہیں کہ میٹھا کھائیں دوائی کھائیں، پھر میٹھا کھائیں پھر دوائی کھائیں، پھر میٹھا کھائیں پھر دوائی کھائیں، اور پھر بار بار جو آپ کا میٹھا کھانے سے آپ کا جو پینکریاز ہے، جو لبلبا ہے، اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے کہ جی یہ دوائی میں نے کھانی ہی کھانی ہے. تو وہ پینکریاز پہ پریشر پڑتا ہے گولی کھانے سے کہ وہ مزید جو ہے نا وہ انسولین پیدا کرے، یعنی جتنی انسولین نہیں بھی چاہیے ہوتی وہ بھی پیدا کرے گا. تو وہ پھر آگے جائے گا، سیلز میں جا نہیں سکے گا، تو پھر اس کا سائڈ افیکٹ موٹاپا اور بہت ساری دیگر بیماریاں پھر ہوتی ہیں. تو مین مسئلہ صرف جو ہے نا وہ ڈاکٹر صرف اس لیے منع نہیں کرتے کہ آپ کاربوہائیڈریٹس بہت کم کر دیں، اس لیے نہیں کہتے کہ اتنی زیادہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں اور اتنا ان کا کاروبار ہے تو یہ سارے کا سارا ٹھپ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ڈائبٹیز جو ڈرگز ہیں، یہ گلوبل جو ڈرگز ہیں اینولی ان کا بہت بڑا اکنامک شیئر جو ہے نا وہ ڈائبٹیز کی ڈرگز کا. اس کی وجہ یہی ہے کہ لائف سٹائل میں چینج ہی نہیں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ گولیاں کھائیں اور بس چیک کرتے جائیں. تو مطلب آپ شوگر کا ٹیکا لگائیں گے یا گولی کھائیں گے اور اس کے بعد اپنی کٹ یوز کر کے چیک کریں گے تو آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو فائدہ دے رہے ہوں گے. اور اگر آپ چاول یا یہ منچورین اور یہ اس طرح کی جو چیزیں کھائیں گے، فاسٹ فوڈ جو کھاتے ہیں آپ، یہ کھانے سے آپ کا ڈائبٹیز جو ہے نا وہ بڑھتا ہے، آپ کی شوگر بلڈ میں بڑھے گی. تو یہ دونوں انڈسٹریز جو ہے نا انہوں نے پوری اپنی چھاپ لگائی ہوئی ہے اپنی ہیلتھ کیئر سسٹمز کے اوپر. پورے کے پورے ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے نا ہائی جیکڈ ہیں، اور وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ آپ کاربوہائیڈریٹس کم کریں. وہ کہیں گے نہیں کاربوہائیڈریٹس کھائیں. ایون کہ بہت بڑے بڑے ریسرچرز نے لکھا کہ جی کاربوہائیڈریٹ سے شوگر ہوتی نہیں، یہ تو پریشانی سے ہوتی ہے، پتہ نہیں کس سے ہوتی ہے باقی چیزوں سے ہوتی ہے، لیکن بڑی وجہ یاد رکھیے ہمیشہ کاربوہائیڈریٹس ہی ہیں. اپنی اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ ہم ایسی ویڈیوز آپ کے لیے اور بھی لائیں گے تاکہ آپ کو اس مرض کے بارے میں مزید رہنمائی ملے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.